اب آگے آیت نمبر 166 اس جب تبرع بیزاری کا اظہار کریں گے الذین وہ لوگ الذین تبعوا سب کی پیروی کی گئی تھی، وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی وہ تو بیزاری کا اظہار کریں گے من الذین تبعوا ان سے جن سب نے پیروی کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور جب بیزاری کا اظہار کریں گے وہ لوگ جن سب کی پیروی کی، جس کو میں نے ابھی شخصیت پرستی کہا، ٹھیک ہے۔ ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انسان کی انجانے میں، کیونکہ ہمارے پاس دین کا علم نہیں ہوتا، ہم ان کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ کیا کریں گے؟ وہ تو بیزاری کا اظہار کریں گے جن سب نے پیروی کی ہوگی۔ ورا راہ، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ دیکھنا، اور وہ سب دیکھیں گے العذاب عذاب کو، وتقطع اور منقطع ہو جائیں گے بہم ان کے الاسباب ان کے تمام تعلقات ان سے قطع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو ہم کتنے لوگوں کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، انجانے میں ہم ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ پیری فقیری میں لگ جاتے ہیں، مرشد بن جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کی کئی۔ تو ہم جس قوم کو فالو کریں گے ہم انہی میں سے اٹھائے جائیں گے، اور وہ لوگ پھر ہمیں دیکھ کے نا بیزار ہو رہے ہوں گے، ہم نے جن کو فالو کیا ہوگا نا وہ ہم سے بیزار ہو رہے ہوں گے، اور وہ کہیں گے بھائی ان کو ہم نے تو نہیں مس گائڈ کیا تھا۔ اس لیے جب بھی آپ کسی کو فالو کریں، کسی کو بھی فالو کریں، پہلے ایک چیز دیکھ لیں کہ کیا یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دین پہ ہیں؟ کیا یہ جو چیز ہمیں بتا رہے ہیں، یہ جو اعمال ہمیں بتا رہے ہیں، کیا یہ احادیث سے ثابت ہے؟ کیونکہ ہر وہ عمل قیامت کے روز ٹھکرا دیا جائے گا جو کہ سنت کے مطابق نہیں ہوگا، اللہ کے حکم اور سنت کے مطابق نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر ہماری نماز بھی سنت کے مطابق نہیں ہے نا، وہ ٹھکرا دی جائے گی۔ ہم کس کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ آپ اگر بریلوی والی نماز پڑھ رہے ہیں، دیوبندی والی پڑھ رہے ہیں، تو وہ آپ کو دیوبندی اس دن کہہ رہے ہوں گے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں گے بھائی ہم نے تو نہیں کہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو قیامت کے روز سب سے زیادہ یہ والے علماء اٹھائے جائیں گے جو جہنم میں پھینکے جائیں گے، جو لوگوں کو مس گائڈ کریں گے، اور ان کے ساتھ وہ سارے لوگ جائیں گے جو ان کو بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں، اندھی تقلید جسے کہتے ہیں نا۔ اور وہ اسی طریقے سے آپ کو جو ہے جگہ جگہ دین کو ٹکڑے کرنے والے لوگ بہت ملیں گے، اور ان کو یہ جو ہے اس چیز پہ پراؤڈ فیل کبھی بھی نہیں ہوگا، اس چیز پہ فخر نہیں ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، ہم حاملین قرآن ہیں، ہم قرآن کو سکھانے والے ہیں۔ ان کو اس چیز پہ کوئی فخر نہیں ہوگا۔ ان کو فخر کس چیز پہ ہوگا؟ ان کو اپنے مسلک پہ، اپنے فرقے پہ، اپنی سوچ پہ، اس پہ فخر ہوگا۔ ان کو اللہ کے دین پہ تو فخر نہیں ہے نا بھائی، اللہ کا دین تو دین اسلام ہے۔ وقالا اور کہیں گے الذین اتبعوا وہ جن سب نے پیروی کی ہوگی، لو انا کاش کے بے شک لنا ہمارے لیے ہوتا، لا لیے نہ ہمارے، کرتا لوٹنا، فنتبرأ تو ہم بھی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، منہم ان سب سے، کما جیسے تبرؤ ان سب نے بیزاری کا اظہار کیا، منا ہم سے، کذالک کا طرح، ذالک اس طرح، یریہم اللہ دکھائے گا اللہ انہیں، ٹھیک ہے، کیا دکھائے گا؟ اعمالہم ان کے اعمال، حسرات حسرتیں بنا کر، علیہم ان پر۔ اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا کہ وہ جو لوگ جنہوں نے ان کو فالو کیا ہوگا نا، وہ کیا کہیں گے کہ کاش کہ ہم ان کی پیروی نہ کی ہوتی جن سب نے، اور ہمارے پاس ہونا ہوتا لوٹنا، ٹھیک ہے۔ اب وہ کراہت کریں گے ان کو دیکھ کے اپنے فالوورز کو، اس لیے فالوئنگ ایسے نہیں ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ ہم نے صرف کس کو فالو کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الہ جو ہے وہ اللہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ کو بھی ماننا اور اللہ کی بھی ماننا، اور محمد رسول اللہ طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے علاوہ کسی کا بھی نہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کسی کا نہیں۔ لیکن ہاں ان لوگوں کا جن کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میرے بعد جو ہے آپ نے کہاں تک فالو کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا دور، میرے بعد خلفائے راشدین کا دور، خلفائے راشدین کے بعد صحابہ کرام، تابعین، تبا تابعین، بس یہ 5 دور ہیں۔ حضرت عمر نے کہہ دیا، ہم نے فالو کر لیا، خلفائے راشدین کی سنت ہم فالو کرتے ہیں،
صحابہ کرام اور تابعین تبا تابعین، صحابہ کرام کے فالوورز کو تابعین کہتے ہیں اور تابعین کے فالوورز کو تبا تابعین کہتے ہیں۔ اگر آپ کو یہاں تک کوئی چیز اوتھینٹک ملتی ہے آپ اس کو فالو کریں، اس کے بعد کی چیزوں کو آپ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہمیں ان علماء کو فالو کرنا ہے جو ان 5 ادوار کو فالو کرتے ہیں بس، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ تو وہ کیا کریں گے؟ وہ بھی بیزاری کا اظہار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ان کو دکھائے گا حسرتیں بنا کر۔ دیکھیں نماز پڑھی لیکن سنت پہ نہیں تھی، وہ والی نماز پڑھی تھی جو کبھی امی نے سکھائی تھی یا نانی امی نے سکھائی تھی یا دادی امی نے سکھائی تھی، ٹھیک ہے؟ کبھی کتاب کھول کے دیکھیں، آپ ایک میتھ کا پیپر دے رہے ہیں اور آپ کہیں کہ میں اپنے طریقے سے کر لوں وہ پیپر، تو آپ تو فیل ہو جائیں گے۔ آپ کو اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن فالو کرنے ہیں، آپ کو پیٹرن فالو کرنا ہے۔ اگر ایم سی کیوز ہے تو ایم سی کیوز کی طرح کا پیپر دو گے نا۔ تو جب دین کی باری آتی ہے تو ہم دین کے معاملے میں اتنے بے حس کیوں ہو جاتے ہیں کہ ہم جیسی مرضی نماز پڑھیں گے تو اللہ قبول کرے گا؟ اللہ نے کہا ہے کہ ویسی نمازیں میں قبول کروں گا، اللہ تو کہتا ہے کہ میں ایسی نمازیں تو منہ پہ ماروں گا، ایسے اعمال تو ہمارے منہ پہ مارے جائیں گے۔ اب ان میں ایسے کون کون سے اعمال آ جاتے ہیں؟ یہ جو ہم 12 ربیع الاول مناتے ہیں جس میں میلاد ہوتا ہے، یہ کہاں سے آیا؟ کس نے کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، صحابہ کرام نے کیا تھا، تابعین کنڈے کرنا کسی بھی بزرگ کے نام پہ شرک ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ پتہ نہیں ہم کون کون سے ہم نے ایونٹس، یہ شب برات کہاں سے آ گئی ہمارے دین میں؟ کہاں سے ثابت ہے؟ نہیں ثابت نا یہ چیز ہے۔ تو جو چیز دین میں نہیں ہے وہ ہم کیسے داخل کر؟ اس دن جب ہم نے ساری رات یہ سوچ کے ہم نے جو ہے وہ روزہ بھی رکھا ہوگا اس دن کا، جو کہ احادیث سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم نے مختص کر کے وہ روزہ بھی رکھا ہوگا جو کہ 15 شعبان کا ہم رکھتے ہیں اکثر، کہ جی یہ تو، اور اسی طرح رجب کا بھی پتہ نہیں کون سا دن ہے اور یہ وہ سارا، کہاں سے ثابت ہے؟ ہم اپنی مرضی سے عبادت مختص نہیں کر سکتے، ہم اپنی طرف سے دین میں عبادت مختص نہیں کر سکتے۔ اب جن علماء نے اس عبادت کو، اس بدت کو، عبادت بیسک بدت کسے کہتے ہیں؟ دین میں ثواب کی نیت سے کوئی نئی عبادت کو داخل کر دینا، اس کو بدت کہتے ہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ ہر بدت گمراہی ہے اور ہر بدت جہنم میں لے کے جانے۔ آپ نے کپڑے اس سٹائل میں نہیں پہنے جو عربیوں کے ہیں، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بیکاز وہ اس کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے کہا 70 پورا کرنا ہے۔ اب وہ جس طرح پہلے کہاں ابایاس تھوڑی ہوتے تھے، ابایا تو ہم نے اپنے آسانی کے لیے ابایا سلوا لیا نا، کہ جی ایک کھلا سا کپڑا ہے اور وہ بازو بھی ہمارے کور ہو رہے ہیں اور ہم نے سکارف لے لیا اینڈ دیٹس آل۔ پہلے تو اوڑھنیاں ہوا کرتی تھی، تو آپ نے ابایا سلوا لیا، یہ بدعت نہیں ہے۔ لیکن آپ نے ایک دین کے اندر نئی عبادت داخل کر دی، چاہے وہ اب 15 شعبان کی صورت میں آپ روزہ بھی رکھ رہے ہیں مختصر، اور آپ یہ سوچ کے کر رہے ہیں کہ مجھے تو پتہ نہیں کتنا ثواب ملنے والا ہے، یہ بدعت ہے۔ اس دن جب ہمارے یہ والے اعمال ہمیں دکھائے جائیں گے نا تو ہم حسرت سے دیکھ رہے ہوں گے، اور سامنے جب جہنم دکھائی جائے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر پہ ہوں گے نا اور مسلمانوں کو، اپنی امت کو پانی پلا رہے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو جن لوگوں نے بدعت کی ہوگی نا، اسی طرح سے دین میں نئی عبادت داخل کی ہوگی، یہ جو جمعہ راتیں کرنا، یہ 40واں کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے آئی ہیں؟ کس نے کی ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میرے پیچھے سے 40واں بھی کرنا اور میری برتھ ڈے بھی سیلیبریٹ کرنا اور تم 12 ربیع الاول بھی سیلیبریٹ کرنا؟ نہیں نا۔ اور پھر یہ سلام پہ ہم کہتے ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پتہ نہیں روح آ جاتی ہے، نعوذ باللہ، یہ کہاں سے آئی ہیں یہ ساری چیزیں؟ ہمیں دین فیبریکیٹڈ چاہیے، وہ شارٹ کٹس چاہیے کہ ہاں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں آگے آپ نے ہمیں سلام کہہ دیا اور اس کے بعد آپ واپس چلے گئے۔ یہ کہاں سے لے کے آئے ہیں ہم یہ ساری چیزیں؟ کس نے ایجاد کر دی؟ یہ ہمیں اصل میں جب ہم قرآن نہیں سیکھتے تو ہم بدعت میں پڑ جاتے ہیں۔ بدعت ہر وہ شارٹ کٹ ہے کہ ہمیں لگتا ہے بھائی اس طرح کر کے تو میں پتہ نہیں جنت میں چلی جاؤں گی، 5 وقت کی نماز پڑھنی نہیں ہے، اور جو اس طرح کی عبادات دین میں داخل کر دی ہے ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ مت جائیں نا میلاد میں، کیوں جا رہے ہیں ایسی محفل میں؟ مت جائیں۔ آپ نہیں جائیں گے تو بالکل ایسے ہی ہے کہ دیکھیں جب آپ نہیں جائیں گے تو آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی یہ غلط ہے۔ پہلے لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے، آہستہ آہستہ وہ کہیں گے کہ
کچھ لوگ وہاں پہ ضرور کہیں گے کہ یہ غلط ہے۔ اب ہم وہاں پہ دیگ بھی پکا رہے ہیں، ہم وہاں پہ صدقہ بھی کر رہے ہیں میلاد کے نام پہ، ہم کھانا بھی کھلا رہے ہیں لوگوں کو، لیکن ہم بدعت کر رہے ہیں۔ تو ہمارا وہ کھانا کھلانا، ہمارا سب کچھ، یہ کیا ہے؟ ہم کون سے علماء کو فالو کر رہے ہیں؟ اور وہ جب قیامت کے روز کہیں گے، ہم سے بیزاری اختیار کریں گے، ہم ان کو نہیں جانتے، یہ انہوں نے کہاں سے ہمیں فالو کر لیا؟ سوچے ہمارا اس سے کیا حال ہو۔ اور جب حوض کوثر پہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلا رہے ہوتے ہیں، تو فوراً سے فرشتے آ جائیں گے ان کے آگے، اور ان کو نا یوں کر کے پیچھے کی طرف دھکیلیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ تو میرے امتی ہیں، ان کی تو پیشانیاں جو ہے وضو سے جو ہے وہ چمک رہی ہیں، یہ میرے امتی ہیں، تم ان کو کیوں جو ہے روک رہے ہو؟ فرشتوں سے کہیں گے، تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا انہوں نے، آپ کے ان امتیوں نے آپ کے پیچھے دین کا کیا حال کیا، دین میں انہوں نے کتنے بگاڑ پیدا کیے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہر بدعت ایک نیا فرقہ لے کے آتی۔ ٹھیک ہے، اب جو میلاد کرتے ہیں میرے خیال ہے ان کو شاید بریلوی کہتے ہیں، اور جو میلاد نہیں کرتے ہیں ان کو دیوبندی کہتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک بدعت نے دو فرقے بنا لیے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اور بھی کچھ اسی طرح سے وہ میں سن رہی تھی، میں نے پوچھا اچھا جی ان میں فرق کیا ہے بتا دیں، یہ جی قبروں پہ جاتے ہیں، یہ قبروں پہ نہیں جاتے ہیں، یہ میں نے کہا تو اتنا مشکل دین بنانے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ دین تو اتنا آسان ہے، جب ایک چیز منع ہے تو منع، بات ختم ہو گئی۔ آپ سوچیں ہم اس دن قیامت کے روز جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، ٹھیک ہے، اور ہمارے اعمال ٹکرائے جا رہے ہوں گے، اور ہم حسرت سے دیکھیں گے انرجی تو لگی ہے نا، لگی ہے کہ نہیں لگی؟ عبادت تو آپ نے کر لی، آپ نے اتنے سارے لوگوں کو کھانا بھی کھلا دیا، آپ نے ساری رات عبادت بھی کر لی، یہ سوچ کے کہ بھائی کیونکہ میں نے ایک ایکسٹرا دن میں ایک ایکسٹرا عبادت بھی کی اور ایکسٹرا روزہ بھی رکھا، تو اللہ پتہ نہیں مجھے کتنا دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عبادت سیم اس طریقے سے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ 1111 دفعہ کا والا وظیفہ کہاں سے آیا؟ کس نے بتایا؟ آپ لوگوں کو جو یہ پیر صاحب ہوں گے نا، وہ یہ بھی بتائیں گے کہ بیٹا پہلے تو وہ بیری کا جو درخت ہے نا وہ کٹوا دینا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر بیری کا درخت آپ کے گھر کے پاس ہے نا، تو وہ جو پیر صاحب نے جو کام کرنا ہے نا آپ کے گھر میں، وہ نہیں ہو سکتا۔ بیری میں جادو کا علاج ہوتا ہے، جہاں پہ بیری کا درخت ہوتا ہے نا وہاں پہ کئی میل تک آپ کو پتا ہے کہ شیاطین نہیں آتے۔ ٹھیک ہے، تو وہ سب سے پہلے آپ کے ایریا سے بیری کا درخت کٹوا دیں گے، پھر آپ کو کہیں گے دیکھو یہ آیت کریمہ نا گرم ہوتی ہے، یہ آیت کریمہ تم نے نہیں پڑھنی، جو وظیفہ میں تمہیں بتا رہا ہوں نا وہی کرو۔ آپ کو آیت کریمہ سے پہلے وہ دور کریں گے، جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو پتا ہے اگر اس نے یہ پڑھ لی نا اس کی تو ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی، اور اگر اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو گیا پھر یہ میرے پاس تعویذ لینے کیوں آئے گا؟ ٹھیک ہے، پھر یہ میرے سے وظیفے لینے کیوں آئے گا؟ وظیفے لینے آئے گا تو مجھے کچھ پیسے شیسے بھی تو دے گا نا۔ تو ہم ان سے 1111 والا وظیفہ، 40 دن کا وظیفہ، اور پتہ نہیں کون کون سے وظیفے لینے کے لیے ان کو، ہاں وہ آگے سے آپ کو یہی کہیں گے ہم فی سبیل اللہ کر، فی سبیل اللہ ہے تو پھر سنت کیوں نہیں پڑھا رہے؟ دین کا کام کر لینا، مشکل ہے؟ فی سبیل اللہ کرتے ہیں، آئیں مل کے دین کا کام ہونے کے، آئیں ہم مل کے دین کا کام کرتے ہیں۔ یہ آپ قرآن میں سے کون سے فال نکال کے ہمیں دے رہے ہیں؟ قرآن کھول کے آپ کو دکھائیں گے اس میں سے ایک چٹ نکلے گی؟ میں نے تو بہت ڈیپ آبزرو کیا ہے ان لوگوں کو کہ یہ کرتے کیا ہیں۔ تو اس طرح کے جو لوگ بھی آپ کو دین سے دور کرتے ہیں نا ان سے دور رہیں، کیونکہ یہ آپ کا تعلق اپنے ساتھ جوڑتے ہیں، اللہ کے ساتھ نہیں جوڑتے۔ 40 دن آپ کو وہ لگے ہوئے ہیں، لگے رہو بھائی لگے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے دعا جو ہے نا یہ ایک کیفیت کا نام ہے۔ دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کیسے قبول ہوئی؟ حضرت زکریا علیہ السلام نا، جیسے ہمارے بچے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں نا ہم ان کو کھانا بھیجتے ہیں، یا گھر والے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں ہم ان کو مسجد میں کھانا بھیجتے ہیں، تو حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے حضرت یہ زکریا علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، تو ان کے اولاد نہیں تھی اور وہ بوڑھے ہو گئے تھے اور ان کی بیوی باندھ تھی، تو انہوں نے حضرت مریم سے پوچھا، جب جاتے تھے حضرت مریم کے پاس پھل پڑے ہوتے تھے، سردیوں کے گرمیوں میں، گرمیوں کے سردیوں میں بے موسمی پھل پڑے ہوتے تھے۔ تو ایک دن حضرت زکریا نے پوچھا کہ مریم مجھے یہ تو بتاؤ یہ پھل کہاں سے آتا ہے؟ آپ سورۃ البقرہ کھول کے دیکھیں، سورہ آل عمران، وہاں پہ یہ واقعہ اتنا خوبصورت طریقے سے بیان ہوا ہے۔ اور حضرت زکریا نے جیسے دعا مانگی تھی، میں مطلب میری تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ حضرت زکریا نے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، انہوں نے
ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ اگر تم مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو مجھے تم اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے بھی اولاد۔ اللہ نے اسی وقت خوشخبری سنائی کہ تیرے ہاں ایک بیٹا ہوگا، وہ بھی نبی ہوگا، اس کا نام حضرت یحییٰ علیہ السلام ہوگا۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہوگا کہ تو خاموش ہو جائے گا، تو کچھ دن بولے گا نہیں۔ تو دعا تو ایسے قبول ہوتی ہے۔ کوئی نبی آپ نے سنا ہو کہ انہوں نے 1111 والا وظیفہ جب پورا کیا تھا، وہ گنتی پوری ہوئی تھی تو دعا قبول ہوئی تھی؟ نہیں۔ کبھی سنا ہے آپ نے کسی صحابی کے بارے میں یہ سنا ہے؟ اور پھر ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم اس کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ جو عاملین ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ ایسے نام جو کہ دیکھیں ہم میں سے بہت سارے لوگ نا زبر زیر پیش میں غلطیاں کرتے ہیں۔ جب ہم تیز تیز کوئی نام پڑھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کا، تو وہ کچھ ایسے نام ہوتے ہیں جو موکلین کے بن جاتے ہیں، جو شیاطین کے بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ جب ہم تیز 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 پڑھتے ہیں تو وہ موکلین وہاں پہ حاضر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اس طرح سے، اب فار ایگزامپل میں اس کو پڑھوں گی کہ یا رحمان یا رحیم، اگر میں اس کو تیز تیز پڑھنا شروع کر دوں تو میں کیسے پڑھوں گی؟ اور مجھے 1111 پورے کرنے پھر میں کیا کروں گی؟ میری تو ٹرین چل پڑے گی۔ اب بتائیں میں نے اللہ کے نام کے ساتھ کیا کیا؟ تو یہ جو کالا جادو ہوتا ہے یہ اسی طرح ہوتا ہے، اللہ کے ناموں کو اور قرآن کی آیات کو پھیرنے سے ہوتا ہے۔ تو جب آپ سپیڈ فاسٹ کر دیں گے تو کیا ہوگا آپ بتائیں؟ ٹھیک ہے، اب آپ بیٹھے ہیں کہ 1111 پورے ہوں گے نا، اور 40 دن پورے ہوں گے، اور یہ 40 دن تک میں نے 1111 پورا ہی کرنا ہے۔ آپ ساری عبادتیں ایک طرف اور 1111 اور وہ 40 دن ایک طرف، اب بتائیں کہاں پہ جائیں گے آپ؟ تو اصل جو عبادت ہمارا دین سیکھنے کے لیے یہ وظیفوں والا یہ تلسماتی دین نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھیں اس دین کو، یہ عمل کرنے والا دین ہے۔ جب میرا کام آیت کریمہ سے ہو جانا ہے، میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا میں ضرور قبول کروں گا، یہ جو ہے نا یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ آسمان اور زمین بھر دیتا ہے نا نیکیوں سے جب آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بولتے۔ تو اتنے آسان دین کو چھوڑ کے ہم کیوں وہ 40 دن اور 1111 دفعہ میں لگے؟ آپ خود سوچیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شفا کی دعائیں بتا دی ہیں، جب ہمیں بتا دیا 7 ٹائمز اگر تم سورہ فاتحہ پڑھتے ہو تو یہ شفا ہے، جب سورہ فاتحہ کو الشفا کہہ دیا، الدعا کہہ دیا، سب کچھ ہو، پھر اتنے لمبے وظیفے؟ اور قیامت کے روز جب ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور ہم نے یہ مختص کیے ہوں گے اور پھر اللہ کے سامنے جائیں گے، بخشش ہوگی؟ میں نے کہا نا عبادت میں ہیر پھیر نہیں ہے۔ دعا اگر واقعی قبول کروانی ہے نا تو طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کر لیں، صحابہ کرام کا اختیار کر لیں، نبیوں کا اختیار کر لیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے سٹارٹنگ میں کیا کہا، انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم، سورہ فاتحہ، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اور انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین۔ اگر ہم ان 4 لوگوں کے راستے پہ چلیں گے تو ہم انعام یافتہ ہیں، ہمیں بلیسنگز بھی ملیں گی، ہمیں کامیابیاں بھی ملیں گی، ہمیں شفا بھی ملے گی، ہمیں اچھی اولاد بھی ملے گی۔ لیکن اگر وہ راستہ ان 4 کا نہیں ہے تو پھر ہم کہاں پہ ہو جائیں گے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے غضب کیا۔ تو اگر ہم ان 4 لوگوں کے راستے پہ نہیں ہیں تو پھر ہم پھر کن کے راستے پہ ہیں؟ ان لوگوں کے راستے پہ کہ جن پہ تو نے غضب کیا، ٹھیک ہے؟ تو ان چیزوں کو سمجھیں کہ ہم نے کس طریقے سے دین کو فالو کرنا ہے، ٹھیک؟ اور یہاں پہ اتنا میرا خیال ہے کافی ہے، اس کو غور سے آج سمجھیں، اور آج آپ لوگوں نے چن چن کے دیکھنا ہے کہ ہمارے ایسے کون سے، ہم کہتے ہیں نا وہ یوم الحسرہ ہوگا، قیامت کا روز جو ہے وہ یوم الحسرہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس دن جو ہے جو جنت میں بھی پہنچ جائے گا نا وہ بھی حسرت میں ہی ہوگا۔ پتہ کیوں؟ جیسے ہمارے ایگزامس میں مارکس آتے ہیں نا، جیسے میرے آگے 1150 نمبر آ گئے، اب میں سوچ رہی ہوں گی کاش میں 5 میرے وہ ایم سی کیوز ٹھیک ہو گئے ہوتے نا تو میرے 1155 نمبر ہوتے،
इसी तरीके से जन्नत का जो एक दर्जा है वो नीचे वाले दर्जे से कई सौ बुलंदी की फीट पे होगा, हमें ऊपर वो छोटा सा चांद नजर आ रहा होगा, नेक्स्ट दर्जा। और हम सोचेंगे कि काश ये एक नेकी और कर लेते ना जो उस ऊपर वाले ने की है, वो ऊपर जो जन्नत में बैठा है, तो हम वहां पे होते हैं। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो जन्नत के आखिरी दर्जे में होंगे और वहां पे जन्नत की खुशबू भी नहीं आएगी। ठीक है, तो हर तरह से जन्नत का दर्जा। और फिर जो क्यामत के रोज जहन्नुम में चले जाएंगे वो भी हसरत में होंगे, वो तो होंगे ही हसरत में, काश हमने इनको फॉलो ना किया होता, काश हम इनके पास ना गए। वो आपको करेंगे ये जी अल्लाह का जो दीन है ना, ये जो फलाना फलाना, ये स्पेशली आयत करीमा से तो लाजमी वो आपको दूर करेंगे। ये जी इतना ज्यादा आयत करीमा नहीं पढ़ते, गर्म होती है। किस हदीस से साबित है कि आयत करीमा गर्म? आप जरा उनकी बातें तो सुने। वो आपको ऐसा दीन बताएंगे, ऐसा डराएंगे ना अल्लाह के कलाम से, कि आप कुरान खोलते हुए भी आपको डर लगेगा। यहाँ तक कि वो ये भी कहते हैं कि आप कुरान पढ़ेंगे ना तो ये भी गर्म होता है, बहुत ज्यादा कुरान भी नहीं पढ़ना चाहिए, गर्म। क्यों गर्म होता है जी? उनसे पूछे ना कहाँ कौन सी हदीस में। तो वो आपको सबसे पहले अल्लाह के दीन से दूर करेंगे। नंबर टू, वो आपको मैंने कहा ना लंबे वजीफों पे लगाएंगे, क्योंकि आप जैसे ही तेज करेंगे वो वजीफा, वो आप अल्लाह ताला के नामों को आगे पीछे करेंगे और बस उनका काम हो गया। ठीक है, तो इस वजह से कुरान की आयत को, कुरान को सोच के समझ के इसको फॉलो करें। जब हम नेक अमाल करते हैं तो फरिश्ते हाजिर होते हैं, फरिश्तों की हाजिरी होती है। जब हम बुरे अमाल करते हैं, खास तौर पे ऐसे अमाल जिससे अल्लाह ताला का दीन जो है ना वो डिट्रैक हो रहा होता है, यानी कि दीन में हम तावीलें करते हैं, तो फिर शयातीन नाजिल होना शुरू हो जाते हैं आपके घर के अंदर। ठीक है, तो हमने हर वो रास्ता कट करना है जहां से शैतान का दाखिला हमारे घर में आता है। जैसे कल मैंने आपको बताया कि हमने कैलूला करना है, शैतान कैलूला नहीं करता। ठीक है, इसी तरीके से गुस्से पे कंट्रोल करना है। ठीक है, क्योंकि गुस्सा शैतान की तरफ से होता है। और इसके अलावा जो आपके बाल हैं उनको काट के फेंकना है, क्योंकि जरूरी नहीं आपके बाल से आप ही पे जादू होगा, आपके बाल से किसी और पे भी जादू हो सकता है। वो जो आपका एक लंबा बाल है, कटे हुए बाल पे जादू नहीं होता। ठीक है, और उसकी एक प्रॉपर लेंथ होती है जिसके ऊपर जादू होता है। तो आपने अपने ये जो गंदी चीजें हैं, जो भी चीजें हैं, इसको जब डिस्पोज ऑफ करना है, जो खून वाली चीजें हैं, बच्चों के पैम्पर्स हैं स्पेशली, ठीक है, इसके थ्रू भी जादू होता है, हड्डियों के थ्रू जादू होता है। तो कोशिश करें कि इन सारी चीजों को डिस्पोज ऑफ करें, इस तरह से डिस्पोज ऑफ करें कि ये चीजें इन लोगों के हाथ में ना आ सकें। और ये लोग यही करते हैं। ठीक है, और उनके पास मुअक्किलीन वो ऐसे ही लेके आते हैं, जब तक वो दीन से खारिज नहीं होंगे उनके पास शयातीन नहीं आएंगे। और वो खुद तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, आपको भी दीन से निकाल के ही छोड़ेंगे। तो हमने ये ऐसे लोगों से बचना है। नंबर वन, पीरी फकीरी से बचना है। नंबर टू, हर बिद्दत से बचना है। ठीक है, हर बिद्दती जहन्नुम में जाए, हर बिद्दत गुमराही है और हर बिद्दती जहन्नुम में जाएगा। जब हम एक सुन्नत को छोड़ते हैं ना तो एक बिद्दत पैदा होती है। तो हमने आज से क्या करना है, हमने सुन्नत जो है उसको आम करना है। और जो दूसरे वजीफे हैं, चाहे वो जितना बड़ा पेज क्यों नहीं है, क्योंकि कुरान में भी अल्लाह ताला ये कहते हैं कि अगर तुम जो हो ज्यादा के पीछे भागोगे ना, यानी कि ज्यादा, जिस तरफ ज्यादा लोग हैं उनके पीछे भागोगे तो तुम गुमराह हो जाओगे, क्योंकि हिदायत याफ्ता लोग कम होते हैं। तो कोई भी वजीफों वाला पेज है, बेशक उसके 5,000 लाइक्स हैं या 50,000 लाइक्स हैं या मिलियंस लाइक्स हैं, इससे कोई फर्क नहीं